बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदना या करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस वीडियो में हम पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशादात नकल करेंगे। सामीन कराम, इंसान का अपने माँ बाप, औलाद और करीबी रिश्तेदारों के अलावा एक मुस्तकिल वास्ता और ताल्लुक हमसायों से भी होता है और इसकी खुशगवारी और नाखुशगवारी का ज़िंदगी के चैन और सुकून पर और इखलाक के बनाव बिगाड़ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी तालीम और हिदायत में पड़ोस के इस ताल्लुक को बड़ी अजमत बख्शी है और इसके एहतराम और रियायत की बड़ी ताकीद फरमाई है, यहाँ तक कि इसको जुज़्वे ईमान और जन्नत में दाखिले की शर्त और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का म्यार करार दिया है। आइए इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कुछ इरशादात का तज़किरा करते हैं। एक अंसारी सहाबी फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए घर से चला। वहां पहुंचकर देखा कि एक साहब खड़े हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हैं। मैंने ख्याल किया कि शायद उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से काम होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खड़े हैं और उनसे बातें हो रही हैं। बड़ी देर हो गई, यहाँ तक कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के थक जाने के ख्याल ने बेचैन कर दिया। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम लौटे और मेरे पास आए। मैंने अर्ज किया, हजूर, इस शख्स ने तो आपको बहुत देर तक खड़ा रखा, आपके पांव थक गए होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने उनको देखा? मैंने कहा कि जी हाँ, खूब अच्छी तरह देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जानती हो कि वो कौन थे? वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। मुझे पड़ोसियों के हकूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक उनके हकूक बयान किए कि मुझे खटका हुआ कि गालिबन आज तो पड़ोसी को वारिस ठहरा देंगे। एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसी तीन किस्म के हैं। एक वो पड़ोसी जिसका सिर्फ एक ही हक है, वो हक के लिहाज से सबसे कम दर्जे का पड़ोसी है। दूसरा वो पड़ोसी जिसके दो हक हैं और तीसरा वो पड़ोसी जिसके तीन हक हैं। एक हक वाला वो मुशरिक गैर मुस्लिम पड़ोसी है जिससे कोई रिश्तेदारी ना हो, उसका सिर्फ पड़ोसी होने का हक है। और दो हक वाला पड़ोसी वो है जो पड़ोसी होने के साथ साथ मुसलमान भी हो। उसका एक हक मुसलमान होने की वजह से है और दूसरा पड़ोसी होने की वजह से। और तीन हक वाला पड़ोसी वो है जो पड़ोसी भी हो, मुसलमान भी हो और रिश्तेदार भी। तो उसका एक हक मुसलमान होने का होगा, दूसरा पड़ोसी होने का और तीसरा हक रिश्तेदारी का। इस हदीस में सराहत और वजाहत फरमा दी गई है कि पड़ोसियों के जो हकूक कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं और उनके इकराम और रियायत, हुस्न सलूक की जो ताकीद फरमाई गई हैं, उनमें गैर मुस्लिम पड़ोसी भी शामिल हैं और उनके भी वो सब हकूक हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीम से यही सीखा। जामिया तिर्मिज़ी वगैरह में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक रिवायत किया गया है कि एक दिन उनके घर बकरी ज़िबा हुई। वो तशरीफ लाए तो उन्होंने घर वालों से कहा, क्या तुम लोगों ने हमारे यहूदी पड़ोसी के लिए भी गोश्त का हदिया भेजा है? क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक के बारे में मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से बराबर वसीयत और ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल होने लगा कि वो उसको वारिस भी करार दे देंगे। मुस्नद अहमद में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं एक को हदिया भेजना चाहती हूँ तो किसे भिजवाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका दरवाजा करीब हो। तिबरानी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वजू फरमाया। लोगों ने आपके वजू के पानी को लेना और मलना शुरू किया तो आपने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करें तो उसे चाहिए कि जब बात करे तो सच बोले, जब कोई अमानत उसके सपुर्द की जाए तो अमानतदारी के साथ उसको अदा करे और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। मुस्नद अहमद में है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जो झगड़ा अल्लाह के सामने पेश होगा वो दो पड़ोसियों का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
کہ بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک کرتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ ہے؟ فرمایا تو اپنی پڑوسن سے زنا کرے۔ مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب کھانے کی ہنڈیاں تیار کرو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دیا کرو تاکہ تم اپنے پڑوسی کے پاس بھی کچھ بھیج سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت فرمائی وہ تنہا ان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ غمخواری ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتا وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور اکرام کا معاملہ کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ضرور مہمانوں کی مہمانداری اور ان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے۔ جب پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ کرنا کمال ایمان کی علامت ہے تو یہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی۔ جس شخص کے اندر یہ صفات موجود ہیں اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا، اور جس شخص کے اندر پڑوسی کی ہمدردی نہیں ہے اس کا اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضرت امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کی دل شکنی سے بچتے رہو۔ انہوں نے احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر کی عمارت کو اتنی اونچی نہ کرو کہ جس سے پڑوسی کا گھر ڈھک جائے اور اس کے گھر میں ہوا پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے۔ البتہ پڑوسی تمہارے گھر کے اونچا کرنے پر راضی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اونچی اونچی عمارتوں کے ذریعے عرب پڑوسی کو مت ستایا کرو کہ اس کا گھر بیکار نہ ہو جائے اور اس کے گھر میں دھوپ اور ہوا داخل نہ ہو۔ اور جب تم بازار سے پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور اپنی پکی ہوئی ہانڈی سے اور اپنے پکوان کی خوشبو سے پڑوسی کو مت ستاؤ۔ البتہ پڑوسی کے ہاں اس میں سے کچھ بھیجنے کا ارادہ ہے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کرو، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ اور تدفین کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو قرض دو، اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کی گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور جب تمہارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے باعث ایذا نہ ہو، الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔ اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے۔ قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابن عدی نے کامل میں اور خرائطی نے مکارم اخلاق میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے، اور اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس میں پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو، اور اس کی بھی احتیاط کرو کہ تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اسے دیکھ کر جلن پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے
کہ وہ کثرت سے روزہ نماز اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نقلی روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ اور خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو یقیناً تم نے اچھا کیا، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو یقیناً تم نے برا کیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالی امت کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایتوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا کر ان کی بیش بہا برکات کا دنیا ہی میں تجربہ کریں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ سامعین کرام، نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔